السلام علیکم۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے اعمال رمضان میں سے۔ آج ہم پڑھیں گے پہلے عشرے کے اعمال میں سے 9 عمل ہم نے اس کے پڑھ لیے تھے۔ آج کا 10واں عمل تھا، عمل نمبر 10 تراویح۔ پہلا حصہ ہم نے اس کا پڑھ لیا تھا، آج کا ہمارا دوسرا حصہ ہے تراویح میں سے۔ تعداد تراویح 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے، کیونکہ اس پر خلفائے راشدین نے مواظبت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ ایک شخص دہلی کے نئے مجتہدین سے 8 تراویح سن کر مولانا شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہیں تردد تھا کہ 8 ہیں یا 20۔ یہ نئے مجتہد اپنے کو عامل بالحدیث کہتے ہیں، کیونکہ صاحب حدیث میں 20 بھی تو آئی ہیں، ان پر عمل کیوں نہ کیا؟ ان کے زمن میں 8 پر بھی عمل ہو جاتا۔ بات کیا ہے کہ نفس کو سہولت تو 8 ہی میں ہے، 20 کیوں پڑھیں؟ اصل یہ ہے کہ جو کچھ ان کے جی میں آتا ہے کرتے ہیں، شاذ اور ضعیف احادیث کو بھی سہارا بنا لیتے ہیں۔ مولانا شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنو، اگر محکمہ مال سے اطلاع آئے کہ مال گزاری داخل کرو اور تمہیں معلوم نہ ہو کہ کتنی ہے، تم نے ایک نمبردار سے پوچھا کہ میرے ذمے کتنی مال گزاری ہے، اس نے کہا 8 روپے۔ پھر تم نے دوسرے نمبردار سے پوچھا کہ میرے ذمے کتنی مال گزاری ہے، دوسرے نے کہا 20 روپے۔ تم نے تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا 20 روپے۔ تو اب بتاؤ تمہیں کچہری کتنی رقم لے جانا چاہیے؟ انہوں نے کہا صاحب 20 روپے لے جانا چاہیے۔ اگر اتنی ہوتی تو کسی سے مانگنا نہ پڑے گی، اور اگر کم ہوئی تو رقم بچی رہے گی، اور وہاں زیادہ ہوئی تو کس سے مانگتا پھروں گا؟ مولانا نے فرمایا بس خوب سمجھ لو، اگر وہاں 20 رکعتیں طلب کی گئی اور تمہارے پاس 8 تو کہاں سے لے کر دو گے؟ اگر 20 ہیں اور طلب کم کی تو بچے رہیں گے اور تمہارے کام آئیں گے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا، اب میں ہمیشہ 20 رکعتیں پڑھوں گا۔ بس بالکل تسلی ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا طرز ہے سمجھانے کا! حقیقت میں یہ لوگ حکماء امت ہوتے ہیں۔ دورہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہم اور 20 رکعت تراویح۔ سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھائے، اور حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ دورہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور 20 رکعت تراویح۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی لوگ لمبے قیام کی وجہ سے لاٹھیوں پر سہارے لیتے تھے۔ جمہور صحابہ کرام علیہم الرضوان اور 20 رکعت تراویح۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ لوگوں کو رمضان میں مدینہ منورہ میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ تابعین اعظام اور 20 رکعت تراویح۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں صحابہ رضی اللہ عنہ و تابعین کو 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھتے ہی پایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام حماد سے وہ امام ابراہیم تابعی سے روایت کرتے ہیں کہ سب لوگ صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین رحمۃ اللہ علیہ و تابعین رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 20 رکعت تراویح ہی پڑھا کرتے تھے۔ ساری تقریر سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح با جماعت ادا کرنا مسنون ہے۔ چنانچہ آج تک حرمین شریف، مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ میں تراویح کی 20 ہی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ 40 مقامات قرب حاصل کر لیں۔ تراویح کے بارے میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی قدوس اللہ تعالی سرہ بڑے کام کی بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ تراویح بڑی عجیب چیز ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالی نے ہر انسان کو روزانہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ مقامات قرب عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں جن میں 40 سجدے کیے جاتے ہیں، اور ہر سجدہ اللہ تعالی کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ اس سے زیادہ اعلیٰ مقام کوئی اور نہیں ہو سکتا۔
جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اپنی معزز پیشانی زمین پر رکھتا ہے اور زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ کے الفاظ ادا ہوتے ہیں تو یہ قرب خداوندی کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے جو کسی اور صورت میں نصیب نہیں ہو سکتا۔ اگر پابندی سے پورا رمضان تراویح ادا کی جائے تو 1200 سجدے بنتے ہیں۔ گویا اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی نے 1200 مقامات قرب تراویح کے ذریعے بندے کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ تھی آج کے ہمارے اعمال رمضان میں سے جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا، اللہ پاک ہمیں ایسی اس پہ عمل کرنے والا بنا دے اور اس کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اور یہ باتیں آپ بھی سنیں اور سیکھیں اور اس کو دوسروں کو بھی سکھائیں اور اس پہ خود بھی عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ تھا ہمارے پہلے عشرے کے اعمال میں سے 9 عمل تو ہم نے اس کے پڑھ لیے تھے۔ یہ تھا ہمارا 10واں عمل تراویح کا، پہلا حصہ ہم نے اس کا پڑھ لیا تھا، آج کا ہمارا دوسرا حصہ تھا۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا، آمین۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت، مبارک طریقہ اور مبارک عمل ہماری زندگیوں میں شامل ہو سکے اور اس پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔